السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیلاب کی تباہ کاریاں، اس کے علاوہ گرتی ہوئی معیشت اور ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار۔ تو اسی ٹاپک کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو، غوثیہ انٹرپرائزز انٹرنیشنل کے سی او ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر وسیم صاحب نے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت پوری طرح ہم سیلاب جو ہے وہ ہمارے ملک کو متاثر کیا ہے، ہماری اکانومی کو متاثر کیا ہے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، بے سر و سامان ہو چکے ہیں؟ تو آپ اس پہ کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، آج سے 2 ماہ پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا اسی سیلاب کے حوالے سے۔ جی جی، وہ اسلام آباد پنڈی کے تھا۔ اب آپ نے، کیونکہ میں تو جاپان رہا ہوں، وہاں بھی دیکھتا رہا ہوں، آ کے بھی دیکھا سنا، بہت دکھ ہوا ہے۔ مگر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے نزدیک چیز ہے وہ کالا باغ ڈیم سے پہلے 25-30 ڈیم بننے چاہیے، ٹھیک ہے، پہاڑی علاقے کے اندر، تاکہ پانی کا جتنا بھی زیادہ فلو ہوگا ادھر پہلا روکا جائے۔ پھر اس کے بعد کالا ڈیم بننا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم کے بعد اس میں 5 کم سے کم نہریں نکالنی چاہیے جو سندھ بلوچستان کے مختلف علاقے سے ہوتی ہوئی سیراب کرتی ہوئی زمینداروں کو پانی جتنا ضرورت ہے اس کے مطابق، اگر کوئی ہم سے بچ جائے تو وہ سمندر کی نظر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سر، کیوں نہیں ہمارے لوگ پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ ہماری جو گورنمنٹ تھی پہلے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ اب تو ہم کافی تباہی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہمارے ملک میں میرا خیال ہے کہ 200 کے لگ بھگ ڈیم ہوں گے، اور میں جاپان میں گیا تھا، وہاں 3000 پلس 3025 کے قریب وہاں ڈیم ہے۔ ڈیم انہوں نے اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کہ جس طرح پہاڑی علاقے کے اوپر جو پانی ہے، پہاڑی کے اوپر ہی انہوں نے ادھر اس کو کنٹرول کیا ہے۔ اس کے بعد آگے 2 ڈیم مل کے وہاں کنٹرول کیا ہے، پھر 3-4 نالے آتے ہیں تو وہاں ان کو کنٹرول کیا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑا ڈیم، پھر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں زمینداروں کو سپلائی کی ہے، اور اینڈ پہ جتنا بھی پانی ان سے بچتا ہے، مگر بچتا نہیں ہے، وہ ضرورت کے مطابق کنٹرول بھی کر لیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچ جائے تو وہ سمندر کی نظر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وسیم صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، آپ کا کیا کردار رہا آپ کی جماعت کا خاص طور پہ اس سیلاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یاد بھائی آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، سیلاب تو میرے تقریباً 30 سال سے مجھے پتہ ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں، ہر سال پر تقریباً تو آ ہی جاتے کسی نہ کسی علاقے میں، لیکن جو بڑے سیلاب ہیں، اب 2010 کے بعد یہ بڑا سیلاب ہے، لیکن ہم وقتی طور پر جو نقصان ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، میڈیا پہ چلا دیتے ہیں، فارن فنڈنگ آ جاتی ہے، لیکن فیوچر پلان ہم نہیں کرتے۔ جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کالا باغ ڈیم آپ دیکھیں یہ کب سے یہ ایشو چل رہا ہے، تو یہی سیاسی جماعتیں 30-35 سال سے یا 40 سال سے حکومت میں رہی ہیں، جو ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو پی ڈی ایم بنی ہوئی، یہی وہی سیاسی جماعتیں جو 30-35 سال سے حکومت کر رہی ہیں مختلف شکلوں میں رہی۔ اب ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ ہم کالا باغ کے اگینسٹ کیا جواز تو یہ تھا نا کہ کالا باغ بنائیں گے نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ نوشہرہ 2010 میں بھی ڈوب گیا، نوشہرہ ابھی بھی ڈوب گیا۔ اگر کالا باغ ڈیم بنا تو یہ ڈوبنے والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ڈیم بننے سے کیا ہو گیا، ہمارے جو ڈیم بن جاتا ہے ایک تباہ کاریاں نہیں ہوگی، لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، اربوں روپے کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے دوسرا ہمارے جو انرجی کرائسس ہیں اس میں فائدہ ہوگا۔ پھر ڈیم بن جائیں گے، اس سے کیا ہمارا نہری سسٹم اچھا ہو جائے گا، ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں گی، تو ڈیم سے کافی سارے فوائد ہمیں مل سکتے ہیں اگر حکومت اور یہ ہمارا ٹاپ لیڈرشپ اگر چاہے تو، اگر صحیح پلاننگ کرے تو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سر کہ اس وقت ظاہری بات ہے ہماری جو خاص طور پہ زرعی زمینیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، بری طرح ہمارا ایگریکلچر کا سسٹم بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو سر آنے والے وقتوں میں آپ معیشت کو اس پوائنٹ آف ویو سے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آنے والے جو مسائل ہیں ان کو ابھی ان کو فیس کرنا چاہیے۔
تو یہ جو محکمہ موسمیات نے 4-5 مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس سال بارشیں بھی زیادہ ہوں گے، سیلاب بھی ہوں گے، یہ سارے متعلقہ محکموں کو انہوں نے آگاہ کیا تھا. مگر انہوں نے کیونکہ ان کے اپنے 5-6 مہینے سے معاملات ہی نہیں حل ہو رہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے اور عوام کے مسائل، ملک کے مسائل پہ ان کی توجہ نہیں تھی. اگر توجہ ہوتی تو ان علاقوں کو اطلاع کی جاتی اور یہ اپنی جگہ سے موو ہو جاتے، جانور لے جاتے، اتنی تباہ کاری نہ ہوتی جتنی کہ سیلاب میں ہوئی ہے. اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جن کو اطلاع دی گئی تھی، انہوں نے اگر عمل نہیں کرایا تو وہ بھی اس میں یہ ان کی غفلت کا نتیجہ ہے. وسیم صاحب یہ بتائیں کہ ہماری قوم خیر جب کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو یہ وہ قوم ہے جو سب سے آگے ہوتی ہے. آپ کی جو خاص طور پہ جماعت تھی، ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ اللہ کا شکر ہے، اس دفعہ جتنا جماعت نے کام کیا اور جتنا لوگوں نے جماعت پہ ڈپینڈ کیا اور اعتماد کیا، اس سے پہلے بھی ہم کام کرتے رہے، لیکن اوورال اس دفعہ کھل کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا نام لیا اور الخدمت فاؤنڈیشن کا نام لیا. کیوں کہ اب دیکھ لیں سیلاب آیا ہے، اس سے 15 دن تک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہنچ گئی، ریسکیو ہمارے لگ گئے اور ٹینٹنگ ہماری وہاں پہ شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد جا کے حکومت اور یہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا خیال آیا کہ واقعی وہاں پہ کافی ساری تباہ کاریاں ہو گئے. اس کے بعد یہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ، فوٹو سیشن کیا ہے، 2 4 توڑے آٹے کی دیے، چیزیں دی، معاملات آ کے پھر دوبارہ واپس آ گئے. تو مین جو ابھی جو آپ دیکھ لیں، کسی میڈیا چینل پہ دیکھ لیں یا کسی محفل میں بیٹھے دیکھ لیں، اب ہر بندے کی زبان پہ یہ کہ جماعت اسلامی وہاں پہ کام کر رہی ہے. اور لوگوں نے فنڈنگ بھی بے عطا فنڈنگ کی اور بے لوث خدمت کیا. ابھی بھی ہم ایک اسکول سے فنڈ لے کے آ رہے ہیں. تو ابھی جو ہمارا اعتماد ہے، لوگوں کا اعتماد، وہ جماعت اسلامی پہ اور خدمت فاؤنڈیشن پہ اللہ کا شکر کافی بڑھ گیا اور ہم نے ڈلیور بھی کیا. اور یہ جو سیلاب کی تباہ کاری، یہ ابھی 2-3 مہینے والی بات نہیں ہے. جس طرح آپ نے خود بات کی، یہ ابھی وہاں میں پانی کھڑا ہے اور جانور مرے پڑے ہیں، ان کی اسمیل ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، بہت سی بیماریاں وہاں پہ، بہت سے وبا بھی پھیل چکی ہیں. وہ پانی اب جہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کی انحصاری فصلوں پہ تھا، تو وہ یہ اب لانگ ٹرم پلان کرنا پڑے گا اور ان کی سپورٹ بھی کرنی پڑے گی. مشکل ان لوگوں کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ جا رہی ہے، سیلاب کے حوالے سے صرف میں بات کر رہا ہوں، کیا اس کے جو اقدامات تھے آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں، یا جو باقی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو 22 کروڑ عوام ہی دے رہی ہے کہ یہ 70 سال سے جو بھی ہمارے پاکستان قربانیاں وہی دے، وہ اس پہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہر ادارے کو اپنی جگہ پہ رہ کے پلاننگ کرنی چاہیے، ملک کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، پلاننگ آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ان جیسے مسائلوں پہ نپٹا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. وسیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت اس میں کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ حالیہ جو صورتحال ہے جو ہم نے لوگوں کو فیس کیا اور جو لوگوں کے اعتماد جماعت اسلامی پہ بڑھا ہے، اس سے یہ ہے کہ ہم کافی امید سے ہیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اچھا وہ مینڈیٹ لے کے اوپر آئے گی. اب کراچی میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہمارا اچھا مینڈیٹ چل رہا ہے، ابھی میئر کا الیکشن بھی ہونے ہیں. اوورال جتنے بھی یہ علاقے ہیں، اوورال جتنے بھی اب اس بندے کا جس سے بھی تعلق ہے، جس جماعت سے بھی، سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی والے صرف کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم نے ڈلیور کیا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں اگر آپ پیسہ دے کے، اپنا پیسہ دے کے جماعت پہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں، تو جب ملک کے باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یہ آپ کے پیسہ ہوگا، ہم اچھے جب سورسز ہمارے پاس اچھے ہوں گے تو ہم اچھے طریقے سے ہم سورس کو ڈلیور کر سکیں گے. اور چھوٹی سی مثال ہے، نعمت اللہ خان صاحب ہمارے کراچی میں تھے، یہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ہائی وے پہ نا، تو ان ہائی وے پہ کیا ہوتا ہے، پہلے سیاسی حکومتیں یہ 2 سائن بورڈ، ایک ایم این اے کے ہیں، 2 ایک ایم این اے کے ہیں، تو وہ جب جماعت نے اپنے کنٹرول میں لیے، انہی کے پیسوں سے، رینٹل پیسے جو آئے ہیں اسی سے ہم نے کئی فلائی اوور بنائے ہیں. تو جب لوگ ہم پہ اعتماد ابھی کر رہے ہیں،
جب حکومتی لحاظ سے ہم پہ اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ ہم اچھا آپ مزید بہتر ڈیلیور کریں گے. ڈاکٹر صاحب دن بدن ڈالر کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, بجلی ہماری مہنگی ہوتی جا رہی ہے, ہر روز آج دن آپ سنتے ہیں آج 4 روپے آج 5 روپے یونٹ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی اگر بات کرتا ہوں تو گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکسوں کی بھی برمار کر دی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کس قدر متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے 3-4 مضمون دے دیے. تو اس میں دیکھیں گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے نا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب کافی عوام کو اویئرنیس ہو چکی ہے کہ کون کون ادارہ غفلت کر رہا ہے, گورنمنٹ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. اس سے ہٹ کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, عوام پہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ عوام جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کرے, اچھے کینڈیڈیٹ کو آگے لائے. اور جب تک عوام ایک اچھا چناؤ نہیں کرے گی اتنی دیر تک ملک میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کچھ سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. لیکن سر یہ جو ڈالر آئے دن بڑھتا جا رہا ہے اور اکانومی ہماری گرتی جا رہی ہے, ہم ڈیفالٹر ہونے کے بالکل قریب جا رہے ہیں, اس کو آپ کیا سمجھیں, کیا ایڈوائز کریں گے ایز اے بزنس مین آپ؟ دیکھیے اس میں ڈالر کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ ہمیں جو باہر سے چیزیں ہم منگوا رہے ہیں ان پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے, کم منگوانی چاہیے. اپنے ملک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی پیداوار بھی ہو اور وسائل بھی پیدا ہوں تاکہ ڈالر باہر نہ جائے, یہاں ہی ضرورت جو ہے عوام کی وہ پوری ہو. تو پھر اس طرح اس کے علاوہ ہر مرد عورت کو مل کے کام کرنا چاہیے. پوری دنیا میں پاکستان میں ایسی صورتحال ہے کہ عورتیں بہت کم کام کرتی ہیں, سوائے گھر کے کام کر لیے چھوٹے موٹے پرسنٹیج ہے جو 10-15% جو کوئی ٹیچر ہے کوئی یا اور کوئی ادارے میں کام کر رہی ہے. ہر آدمی کو, ہر فیملی کے آدمی کو چاہیے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ملا کے, اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے ایک ملک کے لیے اپنے لیے محنت کرے اور پھر ہی جا کے تبدیلی آ سکتی ہے. اگر پورے فیملی میں 2-4 آدمی کمائیں 10-12-15 کھانے والے تو ایسے تو مسائل ہی مسائل ہیں, اس طرح قابو نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وسیم بھائی یہ بتائیں کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ مذہب کا کارڈ کیوں زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ اگر میں کل کی آپ کو بات کرتا ہوں تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے لال مسجد میں کوئی 50 لوگوں کے ساتھ دوبارہ قبضہ کر لیا تھا. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہے آپ لوگ اس پہ کیوں نہیں اپنا کوئی کردار ادا کرتے؟ مشکل سوال ہے کیونکہ دیکھیں بیسکلی تو جو پاکستان بنا ہے وہ اس بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو ابھی اس دیکھ لیں بھی پی ٹی آئی بھی سیاسی جماعت ہے لیکن وہ بھی مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہے اور معاملات چیزیں. لیکن اصل جو جماعت اسلامی کا جو مقصد تھا کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون, اس طرف یہ لوگ بہت مذہب تو ہے. مذہب آپ دیکھیں نماز آپ امریکہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں پڑھ سکتے ہیں, آپ کو نماز سے کوئی نہیں روکے گا. جی روزہ رکھ لیں چیزیں, لیکن جو اصل دین ہے دین وہ ہے کہ آپ کا نظام زندگی کیا ہے. نظام زندگی جب تک چینج نہیں ہوگا, جس طرح ابھی سود ہے, یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ سود میرے ساتھ اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب یہ چیزیں سود ختم ہوگا ہماری معیشت تب ٹھیک ہوگی, سود ختم نہیں ہوگا چیزیں آپ دیکھ لینا. اب اللہ کے ساتھ ٹکر لے کے آپ کس طرح وہ اس نظام کو رن کر سکتے ہیں. باقی جو قرضہ ہم لے رہے ہوتے ہیں یا ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ گدے کو اتنا گھاس ڈالتے ہیں جتنا وہ گاڑی کھینچ لے. ہمیں بھی وہ IMF یا فارن فنڈنگ اتنی آتی ہے کہ جتنا کہ ہم ان کا کام کر لیں, جب ہم ان کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ فنڈنگ روک دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی وسیم صاحب نے IMF کی بات کی. سر IMF کا کیا کردار ہے ہمارے لیے وہ آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم تو منت ترلا کافی تقریباً پچھلے 3-4 مہینوں سے ہماری گورنمنٹ ان کا کر رہی تھی. سر ہم کیسے اس کے جنگل سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ہے کوئی ایسی؟ دیکھیں جب تک آپ کسی پہ ڈیپینڈ کریں گے تو یہی حال ہوگا. آپ پاکستانی عوام کو, اداروں کو اپنی پالیسی بنانی چاہیے, اپنے ایک طریقہ کار بنانا چاہیے, اور
یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہم کسی کی طرف جب دیکھتے ہیں ادھر سے آئے گا تو کھائیں گے بالکل ایسا ہی ہے. مگر میں یہ دیکھتا ہوں یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں پاکستان میں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. میں ابھی 1 مہینہ جاپان میں رہ کے آیا ہوں. نہ تو ادھر میں نے کوئی مسجد دیکھی ہے، نہ کوئی جمعہ پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، نہ کوئی تبلیغی جماعت والا دیکھا ہے، نہ کوئی میں ایسے دینی مدارس دیکھے ہیں، نہ کوئی ایسے لوگوں کو اجتماع میں دیکھا ہے سمجھانے والا کہ یہ لیکچر دے رہا ہے دین کے متعلق. مگر میں نے یہ ضرور ادھر دیکھا ہے کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے. ہر چیز اپنے وقت کے مطابق آ جا رہی ہے. نہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، نہ کوئی غلط سوچ ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کوئی ہر طرح ہر چیز ٹریفک کنٹرول میں ہے، پانی کنٹرول میں ہے، بجلی کنٹرول میں، ہر چیز کنٹرول میں ہے. کوئی وائلیشن نہیں کر رہا کوئی. ہمارے تو ہر چوک میں 10 ٹریفک والے کھڑے ہیں، پھر بھی وہ ٹریفک کا سسٹم کنٹرول نہیں ہوتی، لوگ 10 اور 20 ویسے ہی فیملی کے بچے چھوٹے بڑے مانگنے والے ہوتے ہیں. عجیب قسم کا میلہ لگا ہوا ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے ہر معاملات میں. تو اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم تو لگے گا، مگر یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پورے اداروں کو، گورنمنٹ کو، عوام کو، سب کو احساس کرنا چاہیے. ملک کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. اچھی سوچ اتنی دیر تک اچھی سوچ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے اسکول میں پرائمری سے لے کر مڈل سے لے کر ہائی تک اور کالج یونیورسٹیوں میں شعور پیدا نہ کریں. ویلکم بیک ناظرین. وسیم بھائی، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، انہوں نے یہی کہا کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمیں لوگوں کو، بچوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. لیکن بڑی بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ہم آج دن تک، ہمیں 75 سال ہوئے آزاد ہوئے، ہم ایک جیسا کوئی تعلیمی نظام نہیں بنا سکے، ایجوکیشن سسٹم نہیں لا سکے. کیا کہتے ہیں آپ، کس طرح ہم اپنے جو خاص طور پہ نئی نسل آنے والی اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، یا ہم جو خاص طور پہ ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مساوات اور برابری ہونی چاہیے. وہ جماعت اسلامی آگے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون، جب ہم قرآن کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چیزیں رن کریں گے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جاپان میں کوئی تو ہستی ہے جو چیزیں چلا رہی ہے. ابھی ہمارا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن لوگوں کا ہم پہ اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ اس طرح اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ نے کہا کرپشن نہیں کرنی، ہم کرپشن کر رہے ہیں. اللہ نے کہا دھوکہ دہی نہیں کرنی، ہم دھوکہ دہی کر رہے ہیں. اب ٹائم کی پابندی کی بات ہو گئی. ہمارے جتنے بھی آپ سرکاری دفتر وغیرہ دیکھ لیں، اگر 8 بجے کا ٹائم ہو تو بندہ 8 بجے گھر سے اٹھ رہا ہوتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے 9:30 بجے پہنچتا ہے. وہی بات ہے کہ ہمیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایجوکیشن سسٹم، ہم بچپن سے ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا اور اچھی نوکری کرنی اور سرکاری نوکری کرنی ہے. سرکاری نوکری کیا بڑے فائدے ہیں، جاؤ نہ جاؤ پہ مل جاتی ہے، وہاں آڈٹ نہیں ہوتا، پکی نوکری ہوتی ہے. کیوں ہمیں گھر سے ہی اور والدین نے اور اسکول نے اسی ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا کر دیا گیا ہے کہ ہمیں وہ جو ہمارا فوکس ہے نا، اب جس طرح چلے بات آ گیا فارن کنٹریز ہیں، ان کا ایک امیج سیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. اب چلے نام اسرائیل کا جس طرح والا عالم ہے، کہا جاتا ہے یہودی لابی اور یہ معاملہ، وہ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں، آپ نے بزنس کرنا اور دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. اور ہمارے والدین اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا کہتا ہے، آپ نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے اور جاب کرنی ہے، اچھی جاب کرنی ہے. اور کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی آفیسر رینک کے لوگ ہوتے ہیں، اچھی جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں ایجوکیشن سسٹم سے یہ چیزیں نکل کے آئی ہیں. اگر یہ چیزیں ہمیں دین کے مطابق اگر ہمیں ہمارے فیڈ کی جائیں کہ کل کو ہم نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے، تو یہ کافی ساری چیزیں ہم رک جائیں اور ملک ترقی کی طرف جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جاپان کی بات کی کہ وہاں پہ ہر چیز بڑی ڈسپلن کے تحت ہے. سر، اگر وہاں پہ آپ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کی بیسیکلی ترقی کا راز کیا ہے؟ یہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ایک بچے کو نرسری سے اس کی وہ گروتھ کی جاتی ہے اس کے ذہن کی. آپ دیکھیں وہاں پہلی کلاس سے لے کر پہلی دوسری تیسری 5ویں تک کتابوں کا بستہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا. ہر چیز وہ ہوتی ہے جو
روزمرہ پوری زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں. بچے کی تربیت کرتے ہیں, صفائی بچے سے کرواتے ہیں, بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روڈ کس طرح کراس کرنا ہے, باقاعدہ روڈ بنا ہوتا ہے, وہ ٹریفک والا ایک پولیس والا آتا ہے, وہ ان کی ٹریننگ کرتا ہے. پھر بچہ اگر کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو تو ڈاکٹر آتا ہے اور اس کی ٹریننگ اور تربیت کرتا ہے. بچے کو پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک اس قدر میچور کر دیتے ہیں کہ وہ سفر میں جائے تو اپنا بیگ میں ہر چیز, پانی, کھانا وانا لے کے جاتا ہے, اور باہر چلتا ہے تو وہ اپنے ڈسپلن کا خیال, جو تربیت کی ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے. یقین جانے میں نے 1 مہینے میں کم سے کم 30 کے قریب شہر دیکھے ہیں, بڑے بڑے شہر سے گزر ہوا ہے. پورے شہر میں کہیں ایک شاپر نہیں مجھے نظر آیا کہ روڈ پر کوئی مانگنے والا نظر نہیں آیا, بالکل ٹھیک, کوئی ایسا آدمی فضول کھڑا نظر نہیں آیا, کوئی ایسا دیکھیں ہمارے آپ کے سب کے درمیان جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے. جی بالکل, ٹائم از منی. ہم ٹائم کو اس طرح ضائع کرتے ہیں اور فضول قسم کی بیٹھک کر کے اور وقت ضائع کرتے ہیں. یہ چیزیں ساری ادھر جو ہمیں کرنی چاہیے, جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں, وہ ساری ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہے, اور چلتے پھرتے ہوئے وہ قرآن پاک کا ترجمہ ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ قرآن پاک میں نا کلمہ پڑھ لے تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائے. بالکل سب سے بہتر مسلمان ہو. بالکل صحیح ہے. وسیم بھائی ابھی جیسے آپ نے بھی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے, ہم نے جو قرآن و سنت کا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اپنا ہی کوئی وے اپنا لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیسے چینجنگ کیسے لا سکتے ہیں آپ, یا اپنی جو ہماری آنے والی نئی جنریشن ہے اس کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ایک ٹارگٹ فٹ کیا جائے. ٹارگٹ یہ کہ مسلمان دنیا میں حکمران بنے. اس کا یہ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچوں کو وہ بھی بچوں کو بچپن سے ہی اس لائن پہ چڑھا دیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کریں, اور یہ چیزیں جو دین نے ہمیں سکھائی ہے اس لیول پہ ہم ان کو گائیڈ کریں. بیسکلی ماں کے گو سے ٹریٹمنٹ کریں. اب جتنے بھی ہمارے آپ دیکھ لیں آج سے 300-400 سال پہلے جن ملکوں میں مسلمان حکمران تھے, ان کی اگر ہسٹری پڑھی جائے تو وہ ان کے بتائی یہی لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیسک تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی. تو کیا ہوتا ہے, والدین جو چاہتے ہیں وہ بچے کو اس لائن پہ چڑھا دیتے ہیں. ہمارے اب کیا, چلو 15 سے 20 سال پہلے تو ہم خود اسکول آتے جاتے تھے. ابھی کیا سسٹم ہو گیا, آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پایا جاتا ہے, اور اتنا باری باری بستے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یا ان کا والد جا رہا ہوتا ہے انہیں اسکول چھوڑنے, یا ان کی والدہ اسکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے, اور اتنا وزنی بیگ. اس میں کیا ہے, آپ کا کوئی بیسک آپ کے جو کریکٹر بلڈ اپ کی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی. آپ کو سارا وہ سلیبس ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے جاب کرنا, وہ انگلش پہ ہی زور دیا جاتا ہے کہ جو بچہ انگلش سیکھ جائے گا وہ اچھی نوکری کرے گا. تو بیسک یہی ہے کہ آپ ایجوکیشن لیول سیٹ کریں اور ایک ٹارگٹ فٹ کریں کہ ہم نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. پھر وہ جتنے میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد دیکھیں بڑے بڑے ہمارے سپہ سالار گزرے ہیں. یہ میں اکثر کہتا ہوں محمد بن قاسم 17 سال میں انہوں نے سندھ فتح کر لیا, تو ہم ہمارے بچے 17 سال میں کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کے وہ جو بیسک چیزیں ہمیں ہسٹری پڑھائی جائے گی تو پھر وہ ہسٹری بچوں کے مائنڈ میں بیٹھے گی, تو آج سے 50 سال بعد یا 100 سال بعد ہم جا کے اس کو کور اپ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیوں ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس کا درس ہمارا قرآن دیتا ہے, جس کا درس ہمارے نبی مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں, اس میں کس کا قصوروار, کس کو آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی عدالتی سسٹم ایسا ہے, ہمارے جو حکمران ہیں ان کا قصور ہے, یا کہ عوام کا قصور ہے؟ یہ ہم کسی کا قصور کیوں اٹھائیں. بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی درس اس کی والدہ, اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. جی جی. اس کے بعد اس کے بہن بھائی عزیز و قرب ہوتے ہیں. پھر محلے میں دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں وہ ان سے سیکھتا ہے, پھر اسکول میں جا کے سیکھتا ہے. اسی طرح جو اس کو ماحول ملے گا وہی وہ اڈاپٹ کرے گا. تو جب تک ہمارے معاشرے میں عورتوں کے تعلیم عام نہیں ہوگی,
زیادہ سے زیادہ بچیوں کو تعلیم دلائیں تاکہ وہ آنے ایک بچی اگر تعلیم حاصل کرتے آپ سمجھیں کہ پورا خاندان وہ جی بالکل پورے فیملی کو آپ نے دیکھیں جب تک ہم سب ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو ملک کے لیے سوچ چینج نہیں کریں گے مخلص نہیں ہوں گے اتنی دیر تک وہ معاملات کسی قسم کے بھی ٹھیک نہیں ہو جائے. ہم اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ سوچتے ہیں اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے جہاں ہم رہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. ہر پوری سارا ڈپینڈ گورنمنٹ پہ نہیں کرنا چاہیے عوام کو بھی خود کو بھی. جی یہ دیکھیں نا کتنی پیاری خوبصورت موٹر وے بنی ہوتی ہے گاڑی میں بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں پانی پینے کے بعد بچوں کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بوتل پانی پی کے باہر پھینک دیتے ہیں. بالکل یہ تربیت ہے نا. اور جب کوئی فلیٹ میں رہتا ہے تو وہ اوپر سے کچرا نیچے پھینک دیتا ہے. تو یہ جب تک گھر سے یہ مسئلے مسائل اگر کنٹرول نہیں ہوں گے تو ملک میں تبدیلی کیسے ممکن ہو سکتی ہے. یہ ہمیں سب کو مل کے بچوں سے لے کر بڑوں سے لے کر ہر ایک کو احساس کرنا چاہیے ملک کا سوچنا چاہیے تو پھر بات پڑے گی. کیوں وسیم بھائی کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کی اس بات پہ آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے بات تو ٹھیک ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. بیسکلی اسکول کالجز اور ماں اور والدین یہ اس میں فقدان ہے. لیکن وہ بات وہی آ جاتی پہلے میں نے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ پڑھ کے ہم نے نوکری کرنی ہے. اگر یہی ہم نے کہا پڑھ کے ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کو ایک کسی مقام پہ لے کے جانا ہے پھر تو ہم یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اڈاپٹ کر لیں اور چیزیں کر بھی لیں. دوسری چیز ہے لا جو کنٹرول کرنا تھا وہ قانون نے لا کرنا تھا. اب سزائیں نہیں ہے جب تک سزائیں نہیں ہوگی خوف نہیں ہوگا. جب خوف نہیں ہوگا پھر ہم اس طرح کے اشارے توڑ دیں گے جلسے جلوس ہوتے ہیں سرکاری بلڈنگیں توڑ دیتے ہیں عدالت میں جائیں آپ کو پیسہ پہلے ہوتا تھا چھپ کے ہم رشوت کرپشن چلتی ہے ابھی سر عام چل رہی ہوتی ہے. ابھی کتنے ہمارے سیاستدان ہیں ان کے اوپنلی کیس آ گئے لیکن کیا سزا نہیں ملی. اگر سزا دینے والے خود ملوث ہوتے ہیں اب جس طرح حکومت کہتے ہیں جوڈیشنری اب جوڈیشنری بھی تو ان کو بھی آپ کیا کہتے ہیں کرپٹ ہے نا. اوور آل تو کرپٹ ہے. اگر یہ عدالتیں ہماری جج سپریم کورٹ کا جج کو پتا ہے کہ کچہری میں کرپشن ہو رہی ہے ایک سٹامپ پیپر 100 روپے والا 300 میں بک رہا ہے تو عدالت میں رہ کے وہ اپنے معاملات کو کچہری کے اندر جو کرپشن ہی روک سکتا ہمارا ملک کے حالات کو کس طرح کنٹرول کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ابھی کرپشن پہ بات ہو رہی تھی سر ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ ہم کرپشن کی کیسے روک تھام کر سکتے ہیں. ایک تو وہ لوگ کرپشن کرتے ہیں کہ جو مینٹلی کرپٹ ہوتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے ملک میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی کرپشن پہ مجبور ہو جاتے ہیں جن کی سورس آف انکم کم ہوتی ہے یا کسی مجبوری کے تحت ایسی دلدل میں پھنسے ہیں. تو سر اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ دیکھیں کرپشن ایک میں نہیں سمجھتا مجبوری ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر میں آ رہا ہوں مجھے جلدی ہے اشارہ بند ہے تو مجھے رکنا چاہیے. ہاں مجھے اس سے پہلے گھر سے نکلنا چاہیے. مجھے کیوں میں غلط کام کروں. اسی طرح اگر میرے گھر میں اخراجات ہیں تو مجھے صبح سے لے کر شام تک محنت کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور گھر کے معاملات کا سر اکثر سرکاری جو ملازم ہیں ان سے یہی سنا کہ یار ہمارا گزارا نہیں ہوتا مجبوری ہے ہم کیا کریں ہمارے بچے گھر کا کرایہ. یہ سرکاری ملازموں کا جو مسئلہ ہے نا میں نے اپنی لائف میں جتنے بھی سرکاری ملازم دیکھے ہیں جہاں 5 آدمیوں کی ضرورت ہے وہاں 15 آدمی بیٹھے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپس میں گھر کی باتیں کر رہے ہیں مسئلے مسائل کر رہے ہیں اور ان مسئلوں کے لیے جب بھی کوئی آتا ہے تو کسی کی فیس کم ہو جاتی ہے اخراجات جو کھلاتے ہیں وہی بچے بڑے ہو کے ان کا اثر ہوتا ہے. اگر جو رزق حلال محنت کر کے کماتا ہے یا 8 گھنٹے کی سرکاری نوکری پوری کرتا ہے میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگ نے صحیح ترقی کی ہے وہ دودھ پتی کی بجائے کروڑ پتی ہوا ہے. میں نے خود دیکھے ہیں ایسے جو رزق حلال کھلاتے ہیں. اولاد کو رزق حلال کھلائیں. جو وقت پر ڈیوٹی نہیں دیتا وقت کم دیتا ہے سرکاری ملازم سے پیسے زیادہ لیتا ہے تو یہ بھی تو غلط ہے نا. ان کو پوری ڈیوٹی دینی چاہیے اور اپنے وقت کا احساس کرنا چاہیے ملک کا احساس کرنا چاہیے. میں اس کے ساتھ
हमारा वहाँ जापान में ऑफिस जी, जी। है, तो वहाँ हमने एक स्टाफ रखा हुआ है, तो जो जिस स्टाफ का काम खत्म हो जाता है वो 8 घंटे ड्यूटी पूरी नहीं देता। जी, वो जी। कहता है कि मैं 4 घंटे में फारग हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं 8 घंटे के पैसे नहीं लूंगा, मैं 4 घंटे का लूंगा, क्योंकि बहुत मैंने बढ़िया। 4 घंटे काम किया। आई सी, आई तो सी। इस तरह हमारे लोगों कौम में भी शऊर शऊर पैदा होना करना चाहिए, चाहिए, शऊर होना। और मुल्क के लिए, और जब तक वो सही नहीं सोचेंगे, मुखलस नहीं होंगे, अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे, उतनी देर तक तब्दीली मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। वसीम भाई क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के आंसर में? देखिए बेसिक तो यही है कि अगर आपकी 15,000 रुपये है या 20,000 रुपये है, तो आप अपने अखराजात उसी लिमिट में रखें। आप गोल्ड लीफ का सिगरेट ना पिए ना, आप जो सस्ता आता है वो पी लें। आप अपने बच्चे बेकन उस पर ना पढ़ाएं। आप जो आपके लेवल का स्कूल है जहाँ अखराजात अफोर्ड कर सकते हैं, आप बच्चे आप वहाँ पे पढ़ाएं। आप अगर गाड़ी में नहीं आप अफोर्ड कर सकते, आप मोटरसाइकिल पे आना जाना किया करें। बाद एक अखराजात हम लिमिटेड करेंगे तो फिर ये जो अलाल राम वाला फर्क है फिर हम नजर आएगा। हम देखें बात डॉक्टर साहब वाली आ गई, हम करप्शन करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी जी। वही बच्चे जब कल को CSS करके या किसी थाने में या जज बनते हैं या अफसर बनते हैं या मामलात करते हैं, तो क्यों उन्होंने आराम खाया ना, वो आवाम के लिए वबाले जहाँ बन जाते हैं। करप्शन उसको बुरा नहीं लगेगी। तो जब करप्शन बुरे ना वो देख लें हालात, इसी वजह से हमारे हालात खराब हुए हैं कि रिज़्क़ हलाल। और बेसिकली वो बात डॉक्टर साहब वाली आ जाती है कि औलाद और माँ बाप ने तरबियत ही ऐसी की है ना, आराम तो खुद खिलाया ना, बच्चे ने तो नहीं मांगा ना ही बच्चे ने यह कहा कि मुझे आप अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। जी जी। बच्चे को आप तरबियत करनी है ना, तरबियत आप करें, लेकिन जब आप रिज़्क़ आराम खिलाएंगे तो तरबियत आप उसको जितना मर्जी कहें, झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करना, लेकिन वो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने कहा ना कि रिज़्क़ हलाल आइन इबादत है। जब तक रिज़्क़ हमारे अंदर खून, वो कहते हैं जिसने एक आराम का लुकमा खाया 40 साल तक उसकी इबादत, 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। तो ठीक हम है। क्या कर रहे हैं, हम बुराई को बुराई समझते नहीं है। हम खुद नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा ज़कात आज सारे मामलात करते हैं, लेकिन थाने चले जाए पैसे देते हैं, राब्ता के दफ्तर चले जाए पैसे देते हैं। बात हुई कि गलती हमारी अपनी भी है, कुछ उनकी है। अगर हमने मीटर दूसरा लगवाना है, कानून कहता है कि दूसरा मीटर नहीं लग सकता, लेकिन हम पैसे दे के लगवा लेते हैं। हम आदी हो चुके हैं। वो भी राब्ता वाले भी ले लेते हैं। ठीक हो गया। उनको पता ये गैर कानूनी काम है, हम भी दे देते हैं कि ये गैर कानूनी, पता तो दोनों को होता है। जब कानून फॉलो करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये कि फ्यूचर में इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारा किरदार भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब एंड में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को, आवाम को क्या पैगाम देंगे सर? मैं तो ये जी, 22 करोड़ आवाम को यही मैसेज देता हूँ कि आप सब चीज़ें हुकूमत पे ना छोड़ें, जी, जी। किसी और अदारे की तरफ मत देखें। आप अपने लिए जिस तरह औलाद के लिए सोचते हैं, उसी तरह मुल्क के लिए मुखलस होकर अपने अंदर एहसास पैदा करें और मुल्क को खिदमत करें। आपका खिदमत करने का मकसद आपका ड्यूटी पूरी करना और बेकार ना बैठना, मेहनत करना ही मुल्क के लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वसीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन आपने मेरे छोटी सी जी जी चले चले मुफ्त चलो, जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून, जब तक ये चीज़ें नाफज नहीं होंगी हम बेरारवी का शिकार होंगे। बिल्कुल ठीक तो हो गया। इसके लिए आप जमात इस्लामी का साथ दें। ऑलरेडी हम मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत कर चुके हैं और हमारा करैक्टर आप लोगों के सामने है। इंशाल्लाह जब हमारे पास ज़्यादा पावर होगी तो हम अच्छी तरह डिलीवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। नाज़रीन आपने मेरे दोनों मेहमानों की बात सुनी। इनका यही कहना है कि अगर तरक्की करनी है तो सबसे पहले अपने अंदर जो है ना वो शऊर पैदा करें और असास ज़िम्मेदारी पैदा करें। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि हमें हर चीज़ दूसरों पे, हुकूमत पे नहीं छोड़नी चाहिए, हमें ख़ुद को भी चेंज होना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर हमारे कुरान पाक ने जो हमें तालीम दी है या जो हमारे नबी ने हमें सबक दिया है कि कैसे ज़िंदगी को गुजारा जाए, अगर हम उस पे अमल करें, उस पे गामज़न हो तो कोई वजह नहीं कि हम नाकाम हो। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।